السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تعالی فی موضع آخر ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ وقال تعالی فی موضع آخر انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وایتاء الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جو کہ ہمارا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، سامعین و سامعات، آج میں آپ لوگوں کے درمیان ایک خصوصی اپیل اور ایک خصوصی موضوع کے تحت چند ہی منٹ لب کشائی کرنے جا رہا ہوں جو تعلق رکھتا ہے کہ مسجدوں کی اہمیت اور انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کیا جائے۔ تو اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کیا جائے، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت ہی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے اور وضاحتیں کی ہیں، اور اس کے اہمیت اور اس کے ثمرات اور اس کے فوائد اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ جو لوگ اللہ کی مسجد کو تعمیر کرتے ہیں اور وہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو امید ہے کہ وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دیکھیں آپ، اللہ رب العزت نے کتنا ہی اس کے اندر کتنی ساری چیزوں کی ترغیب دلائی ہے امت کو۔ اللہ رب العزت کے گھر کو جو لوگ تعمیر کرتے ہیں، اور شرط اس بات کی ہے کہ وہ یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے بھی اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا، اور دوسری چیز کہ اللہ نے اپنے گھر کو جوڑا کہ جو لوگ اللہ کے گھر کو بناتے ہیں۔ تیسری چیز وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز کہاں ادا کی جاتی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے گھر کے اندر، پاکیزہ گھر جسے ہم مسجد کی شکل میں جانتے ہیں، جسے ہم مسجد کے نام سے جانتے ہیں، وہاں ادا کی جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ۔ تو جو مومن مسلمان ہوتا ہے اس کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو بھی کارنامے انجام دیتے ہیں اس کا بدلہ اور اس کا صلہ ہمیں یوم آخرت میں دیا جائے گا۔ اور پانچویں چیز اللہ رب العزت نے یہاں یہ بیان فرمائی کہ امید ہے کہ وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ہدایت کی ضمانت بھی دی اللہ رب العزت نے یہاں۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان تقرضوا اللہ، سورہ التغابن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی آیت کریمہ آپ سنیں اور اپنے دماغ کو ذرا سا زور دیں تو آپ کو یہ بات ایک دم بالکل واضح ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مال دیا ہے، جو دولت ہمیں دی ہے، چاہے وہ زیادہ کی تعداد میں ہو چاہے وہ قلیل یا تھوڑی تعداد میں ہو، دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم۔ جو تم اللہ رب العزت کو اگر قرض دو گے یضاعفہ لکم، اللہ رب العزت اسے دگنا کر دے گا، بڑھا دے گا، ویغفر لکم، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ان تقرضوا اللہ قرضا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اور دیکھیں اب اللہ رب العزت کتنا ہی قدردان اور کتنا ہی بڑا بردبار ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کتنی واضح طور پہ یہ بات بیان فرمائی کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے،
اللہ رب العزت کی یہ جان دی ہوئی، یہ مال دیا ہوا، یہ دولت دی ہوئی، یہ آنکھ، کان، ناک، یہ دل و دماغ، یہ سارا مکمل جسم اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا ہوا، یہ دنیا کے ذرات کا مالک وہ، یہ رب کائنات ساری چیزوں کا مالک، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ بندے کو یہ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ کو قرض حسنہ کی ضرورت ہے؟ نہ، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت کو قرض حسنہ کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں قرض حسنہ دے دوں یا میں کسی کو دو مال دو پیسے دے دوں تو میرے مال میں کمی ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی یہ سوچ کو، اس کی یہ فکر کو یہاں ختم کیا کہ یضاعفہ لکم، وہ تمہیں بڑھا کر کے دے گا۔ اور ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، وما انفقتم من شیء، کچھ بھی خرچ کرتے ہو، فهو یخلفہ، تو اللہ رب العالمین تمہیں بڑھا کر کے دے دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث آئیے ہم سماعت کرتے ہیں کہ جس کے اندر یہ اللہ کے نورانی فرشتے آسمان پر سے زمین پر روزانہ بلا ناغہ روزانہ آتے ہیں صبح صبح، اور وہ ان بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا، اور دوسرا کہتا ہے ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ یہ ہمارے لیے ایک رشد و ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ حدیث ہمارے لیے، کہ اللہ کے نبی، بخاری اور مسلم کی روایت جس کے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نورانی فرشتے آسمان دنیا سے زمین پر آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ان بندوں کے لیے اللہم اعطی منفقا خلفا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے بندہ۔ انفاق کئی طریقے کا ہوتا ہے، خرچ کئی طریقے کا ہوتا ہے، کہیں بندوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، کہیں یتیموں کو، کہیں بیواؤں پر خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں یعنی راستے بنوا دیا، کنویں کھدوا دیا، کئی طریقے، کئی راستے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ و عرفہ راستہ ہے وہ اللہ کی راہ میں یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی جائے، بیت اللہ کی تعمیر کی جائے، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ الحرام کو بنایا اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور اسے پھر سے تعمیر کیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا ہجرت کے بعد، ہجرت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، تشریف لائے، تو جو سب سے پہلا گھر اللہ کے نبی نے تعمیر کیا وہ مسجد قباء جسے ہم آج جانتے ہیں، وہ مسجد قباء کی تعمیر کری۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے نکل کر کے سکونت اختیار کری مدینہ کے اندر، تو مسجد نبوی کی تعمیر کری، اور بالکل حلال مال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسجدوں کی تعمیر کری۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی ترغیب بھی دی